محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ایم ڈی ارشاد، آپ تمام ناظرین کا ایم ڈی ارشاد آفیشیل چینل پر استقبال ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس وقت میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم خبر کے ذریعے حاضر ہوا ہوں، اور وہ خبر اس طریقے سے ہے کہ آج سے ایک دو دن پہلے جمعیت العلماء نے مل کر کے ایک بہت بڑا پروگرام تحفظ آئین ہند کے حوالے سے اندرا گاندھی اسٹیڈیم دہلی میں قائم کیا، جس پروگرام کے اندر اس پروگرام کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایک بڑا خطاب بیان فرمایا، اور انہوں نے بہت بڑا خطاب دیا، جس بیان کے اندر انہوں نے اس بلڈوزر ایکشن کے اوپر کچھ باتیں انہوں نے کہی، اور اپنے خطاب میں انہوں نے بلڈوزر ایکشن کے اوپر جو بات کہی ہے اس کلپ کو میں آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں۔ جی ناظرین، پہلے آپ اس کلپ کو سنیں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کچھ تبصرہ کریں گے۔ بلڈوزر چلانا یہ بھی ایک چیز تھی۔ آپ قانون کے خلاف ہونے پر بلڈوزر چلاتے ہیں، چاہے ہندو کا گھر ہو، چاہے مسلمان کا گھر ہو، چاہے عیسائی کا گھر ہو، ہم اسے بھی برا سمجھتے ہیں۔ آپ نوٹس دیجئے، چند دن کی مہلت دیجئے، کل آپ نے نوٹس لگایا آج لگا دیں، خراب ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے 95% گھر مسلمانوں کے ہیں، پوری روڈ کے اوپر، جہاں مکانات کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے بڑھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، ہندوؤں کے بھی مکانات ہیں۔ آپ صرف مسلمان کے مکان توڑ دیں، پھر دوسری مصیبت کیا ہے کہ اس مکان کے اندر مان لیجئے بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں، جس کو آپ نے پکڑا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کے بیوی اور بچے رہتے ہیں اس مکان میں، غلطی اس ایک آدمی سے ہوئی، آپ پورے مکان کو گرا دیں، ماں باپ کہاں جائیں گے؟ ایسے مکانات کو گرا دیا جس میں وہ کرائے پر رہتے تھے، وہ ان کا مکان بھی نہیں، آپ نے گرا دیا۔ ہم اس کے خلاف، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ عمل ملک کے دستور اور آئین کے خلاف ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ان تمام چیزوں کے اوپر نکیر کرتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ملک زندہ رہے گا تو اخوت و ہمدردی اور پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہے گا۔ جمعیت علماء کی یہ پالیسی ہے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کسی کی مخالفت نہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ نے مولانا ارشد مدنی صاحب کا وہ خطاب، وہ بیان آپ نے سنا، جو انہوں نے اندرا گاندھی اسٹیڈیم کے اندر تحفظ آئین ہند کے حوالے سے پروگرام کے اندر دیا تھا۔ اس میں انہوں نے بلڈوزر ایکشن کے اوپر یہ بات کہی کہ کسی سے بھی قانون کے خلاف کوئی کام ہو جانے پر یا کوئی غلطی ہو جانے پر سیدھا ان کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان کا گھر ہو، چاہے وہ ہندو کا گھر ہو، چاہے وہ سکھ اور عیسائی کا گھر ہو۔ میں ان تمام کو برا سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اگر کسی سے کوئی قانون کے خلاف غلطی ہو جائے تو اسے نوٹس جاری کرنی چاہیے، کچھ دن کا انہیں مہلت دینا چاہیے، اور اسے موقع دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے لیکن انہوں نے یہ کہا، حال تو یہ ہے کہ 95% مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، صرف دھرم کے نام پر بلڈوزر چل رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ سڑک کے اوپر دیکھیے بلڈوزر چلے ہوئے گھر میں زیادہ تر گھر مسلمانوں کے گھر ہیں، اور یہی نہیں، اس سے بڑھ کر کے انہوں نے یہ بات کہی مولانا ارشد مدنی نے کہ اگر کسی کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلایا جاتا ہے اور اس کے گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ رہتے ہوں، اور ان کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، تو وہ بوڑھے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ وہ کہاں رہیں گے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کے انہوں نے یہ بات کہی
کہ غلطی صرف ایک آدمی سے ہوئی اور آپ جو ہے ایک آدمی کی غلطی کی بنیاد پر پورے گھر پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، جس کی سزا آپ پورے گھر کو دے رہے ہیں، جس گھر کے اندر اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو ایک آدمی کی غلطی کی بنیاد پر پورے گھر کے لوگوں کو سزا دینا اور پورے گھر کے اوپر بلڈوزر چلا دینا یہ قانون کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ اسی پر بس نہیں، بلکہ ایسے ایسے معاملات ہیں کہ لوگوں کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اور کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کرائے کے مکان کو بھی گرا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام جو ہے ایک دستور اور آئین کے خلاف ہے، اور پوری جمعیت العلماء مل کر کے جو ہے ان تمام کاموں کی نکیر کرتی ہے اور ان تمام عمل کی نکیر کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو اس طریقے کا بیان جو ہے مولانا ارشد مدنی صاحب نے دیا۔ آپ تمام ناظرین مولانا ارشد مدنی صاحب کے اس بلڈوزر ایکشن کے اوپر انہوں نے جو یہ باتیں کہی ہے، آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کومنٹس کے اندر ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔